Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الكمال اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، بہت بڑے اللہ والے. روایت فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے، جس کو ہم انتقال کہتے ہیں، ٹرانسفر ہوتا ہے اس دنیا سے، عالم دنیا سے عالم مثال یا عالم برزخ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ موت. کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ہر انسان کو یہ ٹرانسفر کرنا ہے، انتقال ہونا ہے، منتقل ہونا ہے. تو جس وقت وہ منتقل ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے اس کا، تو ظاہر ہے انسان جو ہے عرصہ رہا تو اس دنیا کے 70 سال 80 سال 50 سال 60 سال گزارے ہوتے ہیں زندگی میں یہاں پر. تو اس عرصے میں کافی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اس کے پاس. مکان ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، اس کے بعد ریلیشنز ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، دوست احباب ہوتے ہیں. ایک عرصہ رہا ہے دنیا میں تعلق کے ساتھ. بڑے اہتمام کے ساتھ رہتا ہے آدمی، اس آیت کو ذہن سے نکال دیتا ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے. جو مرتا ہے اس کی طرف دیکھتا ہے کہ ایسے نہیں مرنا تھا، میری بھی لمبی زندگی ہے. خوشی کہہ لیں اس کو آپ، نفس کا دھوکہ کہہ لیں، انسان کا دھوکہ کہہ لیں، نسیان کہہ لیں، غفلت کہہ لیں. بہرحال بہت ہی بڑا مرض ہے یہ انسان کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان بھی جایا کرو اکثر، تاکہ تمہیں یاد ہو جائے کہ موت بھی کوئی چیز ہے اور موت کے بارے میں سوچو. تو یہ حقیقت ہے بہت بڑی. میرے یہاں سے گھر جانا ایک حقیقت نہیں ہے جس پہ مجھے پورا یقین ہے، لیکن یہاں بیٹھ کے موت کا جانا بالکل یقین ہے کہ موت آ سکتی ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کہ میں گھر جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا. لیکن بیماری کے حساب سے انسان کے اندر نفس کی بیماری ہے، اس پہ یقین ہوتا ہے کہ میں پر چلا جاؤں گا گھر، وعدے کر کے آتا ہے ابھی آ رہا ہوں، بس اب پہنچ جاؤں گا، یہ چیز تیار کریں، فلاں تیار کریں، ایسے آتا ہے. لیکن اس کو وہ یقین نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی یقین نہیں کہ سب پلک نہیں انسان کی جھپکتا ہے کہ نیچے دینے کے بعد اوپر بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، اتنا بھی یقین نہیں انسان کو. لیکن موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تو میرے بھائیو، جب کوئی چیز یاد رہتی ہے تو آدمی اس کی تیاری کرتا ہے.
جب کوئی چیز یاد ہی نہ آئے تو اس کی انسان تیاری کیا کرے گا؟ بس ایک سسٹم سے بن جاتا ہے، آدمی کا نام لیتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں تیاری نہیں ہوتی اس کی. اتنی بڑی چیز کی تیاری اتنی معمولی نہ ہوتی. صاف ظاہر کرتا ہے اس چیز کو کہ بس ہے ایک سطحی طور پر ذہن میں بیٹھی ہے چیز، موت کوئی چیز ہے، لیکن حقیقت یقین نہیں ہے اس کا کہ اس کی تیاری آدمی کرے. اور جن لوگوں کو تیاری ہوتی ہے پھر ان کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، وہ تو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، واقعات بھی موجود ہیں ہمارے سامنے، اللہ دکھاتے بھی رہتے ہیں. ان کی زندگی پھر بہت مختلف ہوتی ہے. تو اسی کے بارے میں ایک روایت پیش سناتے ہیں عبداللہ بن مالک، کہ انسان جب منتقل ہو جاتا ہے تو بہت چیزیں چھوڑتا ہے آدمی، جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، چھوڑ جاتا ہے، ختم. نہ کارگو کر سکتے ہیں یہاں سے، نہ اس کو پہنچا سکتے ہیں، نہ پہنچ سکتی ہے، تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو اس نے لکھا ہے کہ اس کو تو جس طرح جسم سے کپڑے اتارے جاتا ہے نا، اسی طرح یہ جو جسم ہے ہمارا، اس کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے ٹرانسفر ہونے کے بعد، بلکہ مثالی جسم قائم کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ بھی ختم ہو جاتا ہے جسم، ایک مثالی جسم آ جاتا ہے اس کی جگہ پر. جیسے پوشاک بدلتے ہیں نا، اس طرح بدل جاتا ہے ہمارا جسم. اتنی عجیب چیز ہے جس میں کتنی مختصر اور کتنی ختم ہو جانے والی چیز پہ انسان کتنی محبتیں کرتے ہیں. جب چیز سب چھوڑ جاتا ہے وہ، تو ظاہر ہے یہ تعلق ہوتا ہے رشتے داروں کا بھی، دوستوں کا بھی، جاننے والوں کا بھی، تو غم کرتے ہیں، روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں. دیر تک کرتا ہے کہ آستہ آستہ بھول جاتا ہے. خود اللہ کا بھی نظام ایسا ہے کہ صبر دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جاننے والے بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ روئیں گے میرے پیچھے جائیں گے تو افسوس بھی کریں گے. شاید اس کو علم بھی ہو جاتا ہو. علم تو ہوتا ہے جب مردے وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیخ پکار کر رہے ہیں تو کہتا ہے کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، چیختے کیوں؟ وہ بات بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے. تو ایک چیز جو اس میں ہے، سب کچھ چھوڑتے ہیں، روتے ہیں، یاد کرتے ہیں اس کو، لیکن ایک کچھ جس کو وہ نہیں جانتا، جس کو اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، جب یہاں انسان رہتا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. جن کو وہ قریب سمجھتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب، بلکہ اتنے قریب کہ ان کا رونا دھونا تو یہاں تک ہے کہ وہ تو بولیں گے خود اپنی فکر میں چلے جائیں گے. وہ کیا فائدہ دے گا ان کو رونا؟ کسی کا رونا انسان کو اس کو کیا فائدہ دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو اپنا غم دور کر رہا ہے، اب جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کو کیا فائدہ مرنے والے کا؟ لیکن بعض چیزیں تو ایسی چیز چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کو خود پتا بھی نہیں کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے وہ، میرا اتنا ڈیپ تعلق تھا ان کے ساتھ، اتنا زیادہ میرے ساتھ ان کی نسبت تھی. کیونکہ وہ جو روتے ہیں ان کا رونا بڑا عجیب ہوتا ہے. اس پہ تو اللہ تعالیٰ حیران ہو جاتا ہے ان کے رونا پر بھی، کیونکہ ان کا رونا تو یہ تو نہیں ہے، ان کا رونا تو جو ہے وہ قیامت تک اس کو فائدہ دینے والی چیز ہے. وہ جو روئیں گے جس کا تعلق، وہ جو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ میں تعلق بناؤں اپنا، ان کے ساتھ دوستی کروں. وہ تو رشتے داروں کے چکر میں، دوستوں کے چکر میں پڑا ہے، ان کا رونا تو ختم. اور کیا چیزیں جو ایسی زبردست چیزیں جو اس کی یاد میں روتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے. جو ان کو روتا دیکھتا ہے، چیختا دیکھتا ہے، ان کی محبت میں پوچھتا ہے ماں یقی کا ابدی، اللہ تعالیٰ کہ تم کیوں رو رہے اس آدمی کے پیچھے، اور تمہارا کیا تعلق تھا اس سے؟ نہ تم رشتے دار ہو، نہ دوست ہو، وہ تو چپ بھی ہوگا رو کے، لیکن تم تو بڑے عظیم انداز سے اس کو یاد کر رہے ہو اور رو رہے ہو. تو پھر وہ جواب دیتے ہیں، رونے والی جگہ جواب دیتی ہے. کون ہے وہ؟ کیا چیزیں جو روتی ہیں اس کو یاد کر کے، جس کا تعلق بڑھ جاتا ہے؟ میرے بھائی وہ جگہیں ہیں، وہ راستے ہیں جن سے وہ گزرتا تھا. سبحان اللہ. کبھی ہم سوچا؟ روایت میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان اس شخص کے لیے روتے ہیں،
زمین کا تو سمجھ آتا ہے. اور اس زمانے میں جو یہ بات ہو رہی تھی، حدیث ہوگی، تو اس وقت یہ کہا زمین بھی ہوتی ہے، آسمان کیسے ہوتا ہوگا؟ تو آج پتہ چلتا ہے کہ آج تو آسمان سے ہمارا زیادہ تعلق ہے بجائے زمین کے. ہر وقت ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں. بولے سبحان اللہ. آج فلاں جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، افریقہ جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، بنگلہ دیش جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں. آسمانوں تو جہاز ہی اڑ رہے ہیں سارے. تو آج تو جتنا تعلق ہمارا آسمانوں سے اتنا زمین سے بھی نہیں رہا اتنا تعلق. تو وہی ہے روایت دیکھ کہتے ہیں کہ وہ جگہیں، وہ پلیسز جو ہیں زمین آسمان پر فور ہوتے ہیں اس کے لیے. وہ چیخ رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو تم؟ آسمان کی وہ اس سے رو رہے ہیں. وہ جگہیں ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تم کیوں رو رہے ہو؟ اب کتنی جگہیں ہوں گی مجھے بتائیں جہاں سے آدمی گزرتا ہے. سمندر بھی آتے ہیں، اٹلانٹک بھی آتا ہے، میڈیٹرینین بھی آتا ہے. کہیں افریقہ گزر جاتا تو کتنے سمندر آتے ہیں، کتنے پہاڑ آتے ہیں، کتنے درخت، کیا کیا چیزیں آتی ہیں مجھے بتائیں آپ ایک سفر میں. تو پوری کہنے سے گزر جاتا. ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا نیچے کون ہے، کیا گزر رہا ہے. لیکن وہ سب جانتے ہیں اس انسان کو. بولے سبحان اللہ. وہ کیا انسان ہوگا کہ آپ تو وہ سفر کر کے آگے میں انڈیا گیا تھا، اور آپ کو کیا پتا کہ کتنی جگہوں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرائے آپ. جی دنیا دوست حدیث میں پتہ چلتا ہے انسان کو. اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، کیسے گزارا. عجیب بات ذہن میں آئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سفر کر کے سوچ لیا کرو کبھی. ہم بس سیٹ بک کرے چلے کہ جہاز جا رہا ہے، نیچے دیکھتے بھی نہیں کہ ڈر کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. آپ چھپ کے بیٹھ رہے ہیں، آپ ڈر کے بیٹھ رہے ہیں جہاز گر نہ جائے. لیکن سب فضائیں اور سب زمینیں نیچے سے لے کر اوپر تک آپ کو جانتی ہیں. اسلام دعا کر رہی ہیں آپ. تعلق ہے آپ سے. وہی روتی ہیں پھر. ہر ایک کے لیے نہیں روتی ہیں. بتا رہے ہیں کس کے لیے روتی ہیں. ہر انسان کے لیے نہیں روتی ہیں چیزیں. دونوں کیفیات ہیں. کسی کے لیے روتی ہیں، کسی کے لیے شکر کرتی ہیں کہ اللہ شکر تیرا دفع ہوا ہے، نکلا یہاں سے، نوح ہمارے پر سے گزرا تھا. اللہ. دو قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک کا تو اتنا ڈیپ تعلق ہو جاتا ہے کہ جن جگہوں سے گزرتے ہیں پورا اٹلانٹک اس کو یاد کرتا ہے، پورا اوشن یاد کر رہے ہیں، اس کو دریا یاد کر رہے ہیں، آبشاریں یاد کر رہے ہیں. کبھی جائیں نا کینیڈا، آپ کیسے خوبصورت آبشاریں ہیں وہاں پر. جھیلیں دیکھیں آپ کینیڈا جا کر، ناروے جائیں، ادھر جائیں، کیسی جگہیں سب پہچانتی ہیں انسان کو. اچھا ہم بھول بھی گئے سفر کر کے. کہتے ہیں جی 10 سال پہلے گئے تھے ہم فلاں جگہ پر، 15 سال گئے تھے وہاں پر. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی تو بڑی پکی دوستی ہوگی ان کے ساتھ. کون لوگ ہوں گے یار؟ وہی بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ ایسے انسان بنو کہ کائنات میں چلنے پھرنا بھی تیرے جو وہ کل سیرو پھر حدیث تو سیر کرتا ہے پھر نا دنیا کے اندر، وہ بھی تیرے لیے ناکام نہ ہو، وہ بھی تیرے لیے فائدہ مند ہو جائے. اور دنیا کے ان سب چیزوں سے فائدہ مند ہو جائے جس کو تو فائدہ مند سمجھتا تھا، جن سے تو محبتیں کرتا تھا، جن کے لیے تو مرتا تھا. ٹھیک ہے روئیں گے، جب کریں گے، ان کی موت آئے گی تو ختم. وہ کہاں یاد کرتا ہے اس کو؟ اپنے فکر میں پڑ جائیں گے بیچاروں. اپنی فکر کرنی چاہیے حقیقت میں تو چلے ان کے لیے کیا رہوں گا. اپنی فکر کرو، سنیں یہ باتیں. بہت جلدی ہماری باری آنے والی. نیکسٹ تک کیوں لگی ہوئی ہے؟ جانے والے کے کیا کام کرنا، اس سے سبق سیکھو. تو کیوں ہوتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے. پھر وہ سمندر جواب دیں گے، رو رہے ہوں گے، پورا اوشن رو رہا ہوگا آپ کے لیے. بہت سے لوگ تو بہت سفر کرتے ہیں نا، زمین پہ ہر جگہ رو رہی ہوگی اس کے لیے، ہر جگہ. ہم کتنا آتے ہیں کام سے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، صبح لوکل ہی اب کتنا سفر ہم کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ بار بار ہمیں رو رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی. تو اللہ کے سوال پہ اللہ انٹرفیئر کرے گا کہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں، تم کیوں روتے ہو؟ تو وہ جواب دے گی، پوری کائنات جواب دے گی جہاں سے گزرتا تھا. وہ کیسے انسان ہوگا بتائیں؟ ایسے انسان بنو. کون ہوگا؟ اس کے لیے وہ کہیں گے کہ اللہ اس کا تو بڑا ہی آسان ہے ہمارے پر. سمندر کہہ رہا ہے، سمندر کی مچھلیاں کہہ رہی ہیں کہ اس کا تو بہت ہی آسان ہے ہمارے پہ. درخت کہہ رہے ہیں، سبزہ کہہ رہے ہیں، پتے کہہ رہے ہیں، پتہ ہے پہاڑ. یہ آپ
جو جہاز میں اڑتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جو بادل ہوتے ہیں ان سے اوپر جاتے ہیں نا، بادلوں کو چیرتے ہو بادل، بجلی چمکتی ہوئی، کبھی دیکھو آپ نے بجلی چمکی ہے کبھی؟ آپ جو جہاز میں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ تو ہوئے، سب پھر گواہی دیتے ہیں انسان کو، روتے ہیں، صحیح رو رہے ہیں وہ لوگ. ان کا رونا یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گیا ابھی دنیا لوگ 4 دن ختم، نہیں، وہ تو قیامت تک کے لیے فائدہ مند ان کا رونا ہوگا اس انسان کے لیے جو جس کے لیے روئیں گے. ایسا انسان بنو. جس طرح اس کا تو بڑا احسان ہے ہمارا. تمہارے بھی کیا احسان کر دیا اس نے، کیسے احسان کیا؟ اللہ تو سب خبیر و بصیر ہے، سب جانتا ہے، سب کرایا تو اسے نہیں، خود ہی ہے نا یہ سارا کچھ. اس آدمی سے ایسے کام کرائے تو کہتے جی بڑا احسان ہے اس کا. جی کیا احسان ہے؟ کہتے یہ جو ہمارے پاس سے گزرا، سمندر کہتے ہیں، دریا کہتے ہیں، راستے کہتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس سے گزرا، جو گزرتا تھا تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا تھا. یہ ہے اللہ کا ذکر. اوشن کہہ رہا ہے کہ جی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا تھا، اس کا قلب، اس کے لطائف اللہ کے ذکر میں محو تھے. لوگ جہاز اڑ رہا تھا، اس کو جہاز میں کھا پی رہا تھا، سب کچھ ماشاءاللہ کر رہا تھا، لیکن ایک لمحے بھی غافل نہیں تھا تیری یاد سے. ہمیں تو اس نے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو زندہ کر دیتا تھا، زندہ کر دیا اس نے، ہمیں راحت بخش دی، ہمیں زینت بخش دی، ہمیں حیات دے دی. ہم کیسے بھول جائیں کہ کتنے شاداب ہو جاتے تھے جب وہ شخص ہمارے پاس سے گزرتا تھا، ہماری زندگی بن جاتی تھی. سمندر کہہ رہے ہیں ہم تو ان مانوسوں سے تنگ آ گئے تھے. اب دوسری لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جو غافل لوگ گزرتے تھے ہمارے سے، جو عجیب عجیب حرکت سے، جن کے دل مردہ تھے، ان کے اپنے لطائفوں کو پتہ ہی تھا، اندر پتہ ہی تھا ان کی کیا ہے، کچھ تھا ہی زندگی کے اندر ان کے. وہ جب وہ گزرتے تھے تو ہماری تو تباہی مچ جاتی تھی. یہ سب باتیں کر رہی ہے کائنات ایک انسان کی موت پر، ایک انسان کی جانے پر پوری کائنات جواب دے رہی ہے. یہ روایت پڑھنے اللہ کہتے اچھا، کہتے جی تو زمین آسمان پہ روتے ہیں بہت. آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ روتے ہی نہیں، پھر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس کی مغفرت کی. اللہ تعالیٰ ہر جگہ کامیاب اس کو کر. اور جب تک زمین آسمان، پھر اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جس وقت انسان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اللہ حاضر کرے گا لوگوں کو، تو کتنی چیزیں اس ذکر کرنے والے کی آگے گواہی دینے پر گواہی دیں گے خوشی کے ساتھ کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے والا شخص. کتنی مشہور حدیث ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے یار یہ تو بتا آج کوئی تیرے پاس سے اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا؟ تو دوسرا فخر سے کہتا ہے کہ ہاں یار میرے پاس سے تک ذکر کرنے والا گزرا ہے آج. کاش کوئی میرے پاس سے بھی گزرا ہوتا. بڑی قیمت ہے انسان کی اگر ذکر کرنے والا بن جائے، بہت بڑی قیمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ہر چیز ذکر پہ رکھی ہے. وجود انسان، ہماری سارے اعمال جو ہیں وہ سارے ذکر پر قائم ہیں. یہ نماز، روزہ، حج، زکات، عمر، ساری کی ساری قیمت جو ہے کس پر ہے؟ اللہ کے ذکر پر ہے. ذکر کے ساتھ قائم ہے. قبولیت بھی ذکر پر ہوگی ان کی ہر عمل کی. تو کتنی خوش قسمتی ہے الحمدللہ، کتنا اللہ کا کرم ہے، کتنا اس کا فضل ہے کہ ہمیں ذکر کی توفیق مل جاتی ہے. اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں میرے بھائیو. اور کتنا افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے. یاد ہے قرآن کا 1/3 جو ہے نا اس کا مضمون ہی سارا یہ 1/3 قرآن کا پڑھ کے رہے ہیں آپ. 1/3 قرآن کا جو ہمیں ماں بعد الفوت جو دنیا آنے والی ہے اس کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشغول کی ہے پورے قرآن کے اندر. عمل بتایا اس کا، تیاری کا. اور اسی سے شیطان نے سب سے زیادہ ہمیں غافل کی ہے کہ ہمیں ذکر کے قریب آنے نہیں دیتا، ذکر کے قریب بھٹکنے نہیں دیتا. وصف سے پیدا کرے گا، پریشانی پیدا کرے گا، چھوٹا دکھائے گا. اور یہ تو جب اس کے مقابلے میں سارا قرآن بڑا پڑا ہے ذکر کے لیے، حدیثیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں اللہ کے ذکر تعریف میں. لیکن ہماری بیماری دیکھیں قلب کی، ہمارے اندر کی بیماری کو دیکھیں آپ، اندر کی حالت کو ہمارے دیکھیں کہ ہم اس کے قریب نہیں جاتے، ذکر کو نہیں سمجھتے.
یہ ہے انسان مردہ. اس کو اللہ نے کہا یہ بالکل مردہ انسان ہے کہ جس کے اندر وہ پیغام ہی نہیں جا. اس لیے میں اس انسان کو پیدا کیا تھا کہ تیرا وجود ہی میں نے قائم اس لیے کیا تھا, تجھے بھیجے میں اس لیے کیا تھا. اسماس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی تھے, آپ دیکھیں کتنے بڑے صحابی تھے. سنیں ان کی بات عجیب, یعنی دماغ عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے سن کے اتنے بڑی صحابی کے منہ سے. آپ کی جب سخت موت کا وقت تھا, قریب الوقت تھے, تو ساتھی ساتھ بیٹھے تھے, ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ بھائی مجھے دنیا سے بہت محبت ہے. حیران ہو گئے, صحابی تھے, دنیا سے بہت محبت ہے اور میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں, پسند کرتا ہوں میں دنیا میں رہنا ہوں, دنیا سے مجھے بہت محبت ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں جب, لیکن سنو محبت ہے لیکن دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں ہے. دنیا سے محبت ہے مجھے, میں یہاں رہنا چاہتا ہوں لیکن مکان بنانے کے لیے نہیں, دکانیں بنانے کے لیے نہیں, کاروبار کرنے کے لیے نہیں, دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں ہے. تو میں کیوں محبت کرتا ہوں دنیا سے, رہنا کیوں چاہتا ہوں؟ عجیب بات کہی کہ میں اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ ذکر کے حلقوں میں شامل ہو سکوں. بولے سبحان اللہ. یہ وہ حلقہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں, جس کی یہ مجنون پاگل آپ کو ہمیشہ دعوتیں دیتا ہے. مجھے لوگ پاگل سمجھتے ہیں نا, یہ پاگل ہے, ذکر کرتا رہتا ہے, اس کو کام ہی کوئی نہیں ہے, اور اس کو کوئی عمل نظر آتا اور چیزیں باتیں نظر نہیں آتی. مجھے دیوانے سمجھتے ہیں نا لوگ, پاگل سمجھتے ہیں. اب بتائیں وہ صحابی کیا کرے کہ میں چاہتا ہوں اس خلاف اتنی گندی جگہ پہ, اس لیے کہ اللہ نے ایک چیز ایسی رکھ دی ہے کہ جو حلقہ ذکر ہے نا, کہ اتنے بڑے میں کہتا ہوں یہاں رہوں اور خوب اس میں شامل ہو جاؤں. اب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ اللہ نے ذکر کی توفیق بھی دی ہے, ذکر کی حلقے بھی دیے ہیں, سمجھ بھی دے دی ہے, تعلق بھی دے دیا ہے. پتہ ہے ذرا نسبت کر کے ہم کتنا شامل ہوتے ہیں اس میں, کتنا ذوق ہے, اور دنیا کے معاملے میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں, یا ان چیزوں پر کتنا وقت لگاتے ہیں جس سے کوئی حاصل نہیں بس. لیکن ذکر کرنے والا تو ایسا ہے کہ گھر والوں کو رونا چھوڑو, وہ تو ایسی چیزیں روتے چھوڑ جاتا ہے کہ جو جا کے کائنات پوری حیران ہو جاتی ہے کہ کیوں رو رہے ہیں. اس کے بعد میں اللہ حیران کہتے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں. یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے والی کی شان. بتائیں تو بھائی ذکر کے حلقوں کو معمولی نہ سمجھیں. ہر ذکر کا حلقہ آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ دے دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ آخرت کی چیز, دنیا نہیں. یہاں یہ سوچ کے نہ ہے کہ ہم ذکر میں جا رہے ہیں یار ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں فلاں نہیں ہوا, ہمارے وہ چیز. جو یہ سوچتا ہے وہ تو برباد دنیا میں بھی ہو گیا, آخرت میں ہو گیا. وہ تو ہر جگہ آپ کا ترازو لے کے جاتا ہے تولنے کے لیے کہ اتنا فائدہ ہوا نہیں فائدہ مجھے. خالص اس کا تعلق جو ہے نا, یہ اتنی خالص چیز ہے اللہ کا ذکر کہ خالص اور خالص اس کا تعلق اللہ سے ہے. اس کا دوسری چیزیں تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہے, یہ سوچنا بہت ہی گھٹیا سوچ ہے کہ اس اتنی بڑی چیز کے مقابلے میں اتنی گھٹیا چیزوں کے بارے میں سوچے. یہ چیز نہیں مل رہی فلاں نہیں ہو رہا. بھائی ہر حدیث کو سنا کریں, پڑھا کریں. ایک حلقے کا نقصان نہ کتنا بڑا نقصان ہے انسان کے لیے, آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. معمولی سے ہم حلقے کو چھوڑ دیتے ہیں ذکر کے حلقے. مجھے کچھ آپ دیکھتے نہیں ہیں, یا مجھے کوئی آپ سے چاہیے نہیں ہے, یا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے کہ میں آپ کو کھینچ رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں الحمدللہ آپ جنت میں جائیں, اعلیٰ درجے جنت میں جائیں. میں تو خواہش ہے, میں تو یہ چاہتا ہوں. آپ آ جائیں گے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کون حلقے میں ہے کون نہیں ہے. ویسے ہم تو بتیاں بند کر دیتے ہیں, ویسے اندھیرا ہو جاتا ہے, شکلیں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں انسانوں کو دوسرے کی. کوئی نظر آتا ہے کسی کو؟ مجھے کیا نظر آتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کچھ دیر میں آ رہا ہے, کوئی جلدی آ رہا ہے, کوئی بعد میں جا رہا ہے. جس طرح جو آ رہا ہے اپنی قسمتوں کو بنا رہا ہے. بس جتنی دیر بیٹھ رہا ہے, جتنی جلدی آ رہا ہے, جتنے اہتمام سے بیٹھا ہے, جتنی تکلیفوں کے ساتھ بیٹھا ہے, جتنی چیزیں چھوڑ کے آ رہا ہے, کسی کے لیے نہیں آ رہا, وہ اپنی آخرت کما رہا ہے. اور اس کو اللہ کا اتنا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے چن لیا کہ میں ایسی جگہ پہ حلقے میں جا رہا ہوں کہ جس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں جگہ. وہاں اللہ مجھے بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز.
ایک اور حدیث سے آ رہی سنا دوں آپ بہت زبردست چیز ہے یہ تو اور کمال ہے. یہ میں نے پریکٹیکلی لوگوں کو مرتے ہوئے یہ چیز میں نے دیکھی ہے. ایک شخص کی موت کو میں نے دیکھا ہے اس طرح واقعی ایسے ہوتا ہے. صحابی ایک یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں, مجاہد اس کو روایت ربی ہے اس کے رحمۃ اللہ علیہ. عجیب چیز سے دیکھیں کہ جب ذکر کرنے والا انتقال کرتا ہے نا, سبحان اللہ, جب کوئی ذاکر انتقال کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک عجیب چیز کی جاتی ہے. کمال ہے. کہتے ہیں ذکر کرنے والا انتقال کرتا ہے تو اس وقت بہت سخت وقت ہوتا ہے, وہ تو جہاں کنی کا وقت ہوتا ہے, ٹرانسفر کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, موت ہو رہی ہے, موت کی کیفیت میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے کہ اس آدمی کے سامنے وہ حلقے پیش کیے جاتے ہیں, وہ جماعت پیش جاتی ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کیا کرتا تھا اس وقت. سبحان اللہ, وہ سب بھول جاتا ہے کہ وہ اس حلقے میں بیٹھا جہاں ذکر کرتے تھے لوگ, وہ سارے دوست بیٹھے ہیں اس کے, سب جو حلقے میں ذکر کرنے والے لوگ تھے سارے اس خان موجود ہیں, سارے اٹھا کے دیکھ رہے. اور ایک جگہ تو ہے عجیب معاملہ کہ ملک الموت جو ذکر کرنے والا ہے نا, وہ تو اتنی کنسیشن دیتے ہیں نا اس کو, یہ کنسیشن کہوں گا میں لفظ کے لیے, اتنی رعایت دیتے ہیں اس کی جان نکالنے میں, اتنی رعایت کرتا ہے اس شخص سے جان نکالنے میں. کتنا بڑا وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اتنی رعایت کرتے ہیں ملک الموت کہ اس کو تلقین خود کراتے ہیں اللہ کا ذکر, تلقین خود کراتے ہیں ذکر, کلمہ پڑھاتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں کلمہ پڑھنے میں. کتنی بڑی کنسیشن ہے. اور شیاطین دو آتے ہیں نا, اس شیاطین بھی آتے ہیں, وہ سب پورے حملے کے ساتھ تخت شیطان در موت ہے نا, دعا ہے کتنی بڑی. حجت ایمان کہ حجت ایمان مانگو اس وقت اللہ سے, اور ایسی چیز پناہ مانگو کہ شیطان اس کو غلبہ نہ ڈال دیں تمہارے دماغوں پر. بہت بڑا زبردست وقت ہے. باقاعدہ بیٹھ جاتا ہے آگے شیطان پورے گروپ کے ساتھ, پورا زور لگاتا ہے وہ. یہ مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں, جن لوگوں سے میں نے باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تو حدیثیں ہیں نا, تو کبھی انسان آبزرو بھی کرتے ہیں چیزوں کو. پہلی بات بھی میں نے جو بتائی وہ بھی بالکل آبزرو کی ہے کہ وہ صاحب باقاعدہ انہوں نے بلانا شروع کر دیا. بالکل مار کے موت پڑے تھے, ایک دم اٹھے وہی شروع کر دیا انہیں, آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ ادھر آئے, آپ دیر سے کیوں آ رہے, یہ کیوں آ رہے, کدھر سے آگے کون آگے, لوگ حیران ہو رہے ہیں. بیٹا میں فون پہ انتقال کر لیا. تو سچ ہے بھائی, حدیث بتایا کہ پھر حلقوں کو پیش کر دیا جاتا ہے ذکر کے, جہاں آپ جاتے تھے بیٹھتے تھے, تو ساری سوسائٹی بیٹھی آپ سارے, تو کتنا سکون ہو جائے گا اس کو مجھے آپ بتائیں. کہ جب حسن اللہ بھی پڑھا جا رہا ہوگا اور آپ کا انتقال بھی ہو رہا ہوگا ماشاء اللہ, اور پوری جماعت پڑھ رہی ہے بیٹھ کے آپ کے سامنے, چھوڑنا چاہیے حلقہ. مجھے بتایا کتنی بڑی محرومی اور نفس کا دھوکہ اور شیطانی دھوکہ ہے یہ کہ ہم ایسی ایسی جگہوں کو چھوڑ کر, ایسی مجلسوں کو چھوڑ کر ہم دنیا کی زندگی مست ہے. جب روئے گا گیا تو حساب کتاب کریں گے آپ سے بھی, اتنا بانڈ لے دو, انہیں دے دو, تو فلاں دے دو, تو اس بیچارے کو جانے والے کو کیا فائدہ. فائدہ تو ان کا ہے. ذکر کریں گے تو آسمان بھی دوست, اٹلانٹک بھی دوست, میڈیٹرینین بھی دوست, آپ کی جناب بلیک سی بھی دوست, سبحان اللہ, پورے پاؤنڈ ٹون آپ کے دوست, ہر جگہ آپ کی دوست. 50 میل کے جو آسمان پہ بادل ہیں وہ بھی کہیں گے ہم تو جانتے ہیں یہ تو اللہ والا تھا, اللہ کا ذکر کرنے والا. اچھی بات ہے سفر کرتے ہیں, لیکن ذکر کرنے والا تو بہترین چیز ہے الحمدللہ. لطائف کو جاری کر دے بیٹھنے والا اللہ کا ذکر کے ساتھ, کھائی پی بھی ماشاء اللہ انجوائے کرے, آتی ہیں چیزیں کھانے پینے آتی ہیں نا, اور ذکر بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ. فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں, پہاڑ بھی خوش ہو رہے ہیں, سمندر بھی دعائیں دے رہے ہیں, جہاں سے آپ گزر رہے ہیں سب آپ کو کہتے ہیں ویلکم 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 کہہ رہے ہیں آپ. کیسا حسین سفر ہوگا آپ کا. سنی پہلے آپ نے یہ بات جو فقیر نے بتائی, کیسی کیسی چیز نکال کے رہتا ہوں ذکر کے لیے آپ کے. ذکر سے محبت کریں بھائی, اللہ کے واسطے, اللہ کے ذکر سے محبت کریں, بہت بڑی چیز ہے. وقت گزر جائے گا پھر پچھتائے کچھ بھی نہیں. یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں, اللہ کی مجلس بڑی قیمتی ہیں, اور یہ اختیار میں نہیں ہے کب تک چلیں گی, کبھی ختم ہو سکتے ہیں, کبھی نہیں بھی ہو سکتے. کوئی ٹھیکہ تو نہیں نا ہمارے پاس کہ روز یہ ہمیشہ یہ چلتی رہیں گی مجلس. یہ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا قائم کر دے گا, جب اٹھائے گا تو ہٹا دے گا, پھر نظر بھی نہیں آئیں گی آپ کدھر کی مجلس سے.
کیسی رونق ہوتی تھی کہ جب مانچسٹر ہوتے تھے بڑا بڑے مجالس 500-600 آدمی ہوتا تھا کھانا کھاتا تھا اس میں سب یہیں رہے گا کچھ بھی نہیں گئے بھی عرصہ ہو گیا کبھی ایسی جگہیں جو اٹھ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے لے تو جب تک موجود ہو وہ چیز اور ایسی چیز اتنی امپورٹنٹ چیز اتنی اللہ کی محبوب چیز اور اتنی ہمارے لیے تو سوچو وہ کتنی بڑی چیز کہ سوچ نہیں سکتے اتنا بڑا عمل اور خالص اور دال خالص اور وہ بھی نقش بندی ماشاء اللہ چھوڑ کے ٹکے کی چیزوں پہ لگ جائیں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کریں گے نہیں ہم نہیں آ سکتے ذکر پہ کیا کریں میرے بھائیو فضل سے لے کے صرف دو ہلکے ہوتے ہیں اس پہ جتنی سفر کرنے پڑے قربانی دینی پڑے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو فرض کرے آپ کہتے ہیں چلو آج فلاں جگہ چلتے ہیں ذکر میں چلتے ہیں آپ ہمیں تو اجازت بند یہاں تک دیکھیں آپ میں کہتا ہوں نا کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے یہاں آنے کی تو اجازت بھی نہیں کسی کو اللہ نے کہا بند کر دو سب کو آتا ہے کوئی یہ تو بولٹروں کی خوش قسمتی مجھے بتایا پہلا بٹھا دیا ہے کوئی نہیں آ سکتا یہاں پہ میرے اختیار میں نہیں ہے بھائی میں کیا کہوں میرے تو بڑے بڑے محبوب دوست ہیں جاننے والے ہیں بیچارے نہیں آ سکے ان کو یاد کرتا ہوں آئے بیٹھے میرے ساتھ لیکن کیا کہوں کیا بات ہے ذکر اللہ کا جس کو چاہے بلائے جس کو چاہے نہیں نہ بلائے یہ بھی اس کی بھی آپ کو کوئی قدر نہیں ہے مجھے بتایا اس کی بھی قدر نہیں ہے اس کا بھی پتہ نہیں کہ اللہ آپ سے حساب مانگے گا کہ بے قدر تمہیں اتنی محبت نہیں تھی مجھ سے کہ سارے پورے علاقے میں نے بند کر دیا تھا لیکن تمہیں بند نہیں کیا تھا تمہیں بٹھاتا تھا ذکر میں تمہارے لیے دکان کھلی ہوئی تھی پرواہ نہیں بس کچھ ادھر تھے وعدہ کرو دل میں کرتے وعدہ کوئی بہت مجبوری اللہ نہ لائے زندگی میں ایسی مجبوری کہ آپ مسجد تک ہلکے تک نہ پہنچ سکیں اور انشاءاللہ اللہ لاتا بھی نہیں ایسے انسان کو آئے گی بھی نہیں مجبوری آپ کو بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ کوئی آپ کو لے کے آئے گا انشاءاللہ ذکر کے اندر نہیں کوئی عقل تو کرو یار دین کو سمجھو تو صحیح کہ یہ ویسی اتنی بڑی قرآن میں حدیثیں آ رہی ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں یہ ویسی اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو کیوں چھوڑتے اس چیز کو کیوں ترازو اپنے نفس اور اس پہ برتتے اس کو کہ بھئی نہیں ہم نہیں جا سکتے ہم یہ ہے فلاں ہے ہزاروں وسوسے ہزار یہ ایسی بات نہیں اہل دل اچھے لوگ جب کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں محبت رکھتے ہیں اللہ والوں سے دل میں محبت ہوتی ہے اور مشکل ہوتا ہے چلو بھائی اب وہاں کوئی ملے گی نہ دوسرے تو اللہ پاک ایسے اچھے انسان ہوگا انہی کی بزرگ کی توفیل سے انہی کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ ایسا انتظام کر دیتا اس کو خالی چھوڑتا بٹھا دیتا ہے اس محفل کو پھر وہ ناقدر ہوتا ہے جاہل آدمی پھر بھی ناقدر ہو جاتا ہے پھر بھی اس میں عقل نہیں آتی تو بھی پتہ نہیں آدمی خود ہی بولے جا رہا ہے اس کا فائدہ نہیں مجھے کیا فائدہ بولنے کا بھائی میں کیوں آپ سے ذکر کہوں گا جب ایسی چیزیں پڑھتا ہوں تو میں طرف جاتا ہوں اب جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں سننے کے بعد میں پاگل ہو جاتا ہے یار اتنی چیزیں اتنا گہرا تعلق انسان کو بن جاتا ہے اللہ کا ذکر سے کریں گے نا بھائی محنت ذکر کو نہ چھوڑیں کسی حالت میں چھوڑیں چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نہ کہتا چاہے ایسی تیسی جو میں نے پہنچنا ہے ذکر میں پتہ ہے کل یہ مجلس ملے مجھے یہ نہ ملے کل پچھتاؤں کیا فائدہ آج فائدہ اٹھاؤں جتنا فائدہ اٹھانا یہ تو بڑے محروم ہیں لوگ بدقسمت لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اپنی بدقسمتی کا ان کو پتہ ہی نہیں اللہ اسی کی طرح ناراض ہے ان کو غافل کہا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر سے دور ہوتا ہے انسان غافل کہا ہے اس کو مردہ کہا ہے کہ مردے ہیں لوگ یہ کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں چوڑ رہے ہیں بس پیٹ بننے کے لیے کچھ ان کے علاوہ کچھ کام نہیں دنیا کے اندر ان کا صبح ہوتی ہے کسی کام میں شام ہوتی ہے کسی کام میں ان کا کوئی بس یہی ایک دنیا کا فکر دنیا کا فکر دنیا کا فکر یہ ڈگری ہے فلاں چل لو یہ کر لو اور کچھ پتہ ہی نہیں ان کو کسی چیز کا بھی کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا تھا چوری ان کا تو بالکل ہم نے تو ان کے ساتھ مقابلہ کر لیا گائے بھینسوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ ہاتھیوں کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھی جانور ہے نا اس کو کیا زندگی ہے کھانا کھلاؤ جاؤ کھاتا رہے گا اور کیا اس کا انٹرسٹ ہے مجھے بتائیں تو کیا ہم وہ انسان وہ ہیں جانور ہیں کہ ہاتھی ہیں بیل ہیں ہم لوگ
کہ کھاتے رہے شہوات 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 شہوات، یہ بھی میرا وہ بھی میرا، یہ دنیا بھی میری، فلاں بھی میرا، یہ بھی میرا وہ بھی میرا. اللہ اکبر. بتایا کتنے تمام چیزوں سے انسان محروم ہوتا ہے، اور کتنا زندگی کا حصہ انسان گزار چکا ہوتا ہے. مٹی تھے، مٹی کے اندر فنا ہو جاتا ہے انسان. کوئی نہ اگلی زندگی ہے نہ کچھ، لیکن ذکر کرنے والا ماشاء اللہ سبحان اللہ یہاں بھی زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اللہ والے سے تعلق پیدا کریں گے. بتائیں موت کے وقت کون آتے ہیں؟ وہ اللہ والے وہی لوگ گروپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ذکر کرنے والا گروپ پورا رہتا ہے. جس سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، یاد رکھیں، جن روحانی شخصیات سے تعلق ہوتا ہے وہ اس وقت آ جاتے ہیں اس کے سامنے. حدیث بتا رہی ہے آپ کو، وہ مجلس سے آ جاتی ہیں، وہ حلقے آ جاتے ہیں، وہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ بزرگ آ جاتے ہیں. تو کیا سہانی موت بن جاتی ہے اس کی موت. تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ذکر سے سچی پہلی محبت کرے. ہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دروشی پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المرسلين طه ياسين الحبيب الأمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وصحبه وحسبه وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أصلنا وجدنا خطأنا ولنا كل سالين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نسألك الأفلاح في المعافاة الدين والدين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كونها وجنة من خزي الدنيا وعذابها. اللهم احفظنا من كل عيب، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا بالوعد وأمتنا بالوعد واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. يا مقلب القلوب ثبت قلبي إلى دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا على غمرات الموت والسكرات الموت. اللهم إنا على غمرات الموت والسكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم نسأل العافية والعافية من الآخرة. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب الجحيم وفتنة المسيح الدجال في المحيا والممات. يا كريم يا قاضي الحاجات افتح حاجاتنا. يا دافع المنجات ادفع منجاتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرضنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، جہاں فاتح ولایت ہے میرے مولا، ان سب پہ رحم فرما. یا اللہ تو اپنا کرم فرما، پوری مدت رحم فرما. یا اللہ جس وقت حوادث میں میرے مولا پھنسے ہوئے میرے مولا، زلزلوں میں، سیلابوں میں، مصائب میں، مصیبتوں میں میرے مولا ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ تو اپنا کرم فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت میں، اللہ اپنی رحمت فرما، کرم نصیب فرما، اپنا فضل نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں سے، ہمارے نحوستوں سے اللہ ہمیں نہ پکڑے میرے مولا. یا اللہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے. اے میرے مولا تو سچی توبہ نصیب فرما دے. یا اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے. یا اللہ نفاق قبول فرما دے. یا اللہ نفاق قبول فرما دے. ریا دور فرما دے. تکبر دور فرما دے. اے میرے مولا تمہیں صحیح و نیک بندہ بنا دے. یا اللہ صحیح و نیک بندہ بنا دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.